اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کہتے ہیں تجسس کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جب انسان زمین میں موجود اشیاء سے اپنا تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہونے لگا تو اس کی نظر خوبصورت پتھروں پر پڑی۔ کچھ لوگ ان پتھروں پر عقیدے کی حد تک یقین کرنے لگے تو کچھ نے انہیں زیورات کے طور پر استعمال کیا۔ ناظرین اکرام، یہ پتھر زمانہ قدیم ہی سے بادشاہوں اور عام لوگوں میں کافی مقبول رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگلیوں میں پہننے والے یہ پتھر اور نگینوں کی افادیت کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا یہ پتھر تقدیر بدلنے اور نفع دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ ناظرین اکرام، کچھ لوگ ان پتھروں اور زیورات کے لیے استعمال ہونے والی مختلف دھاتوں کے بارے میں کچھ ایسی غیر حقیقی باتیں بھی مانتے ہیں کہ یہ پتھر انسانی جسم پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریاں ختم کرتے ہیں اور انسانی جسم میں فائدہ مند مواد بناتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ممکن ہوتا تو ہمارے اس موجودہ دور کی ترقی یافتہ میڈیکل اور میڈیسن سائنس کے ماہرین طرح طرح کی جڑی بوٹیوں اور جسم کے اندر داخل کیے جانے والے مختلف مواد کی دوائیاں بنانے میں جان کھپانے کے بجائے ان پتھروں اور دھاتوں کے ذریعے علاج کرتے نظر آتے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر ان موتیوں کا ذکر محض ذبائش کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ اس کے کوئی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 22 اور 58 کا ترجمہ دیکھیں۔ وہ حوریں خوبصورت ایسی جیسے یاقوت اور مرجان ہوں، اور ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حوریں چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی سیدھی انگلی میں عقیق پہنا تھا۔ تاہم یہ صرف ذبائش کے لیے تھا، اس لیے عقیق کو محض پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر تو پہنا جا سکتا ہے، لیکن کسی نفع کے حصول کی نیت سے نہیں۔ خواتین و حضرات، کلام خداوندی اور حدیث کے مفہوم میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس قسم کے پتھروں سے کوئی مالی نفع یا نقصان ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف زینت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ اپنے آخری کلام میں انسانوں کو یوں پیغام دیتے ہیں، سب کارساز اور کاتب تقدیر وہی ایک ذات ہے جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے غلہ اگاتا ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے اولاد سے نوازے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ خواتین و حضرات، اللہ اپنے کلام میں یہ واضح فرماتے ہیں کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی اس نے کوشش کی ہوتی ہے، یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کامیابی کے لیے اپنے علم، ہنر اور زور بازو پر جد و جہد سے بھرپور زندگی گزارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یقیناً تو ایک پتھر ہی ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ سو ناظرین، اگر آپ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں یہ پہننا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھنے میں اپنے محبوب جیسا ہو۔ لیکن یاد رہے، ان پتھروں سے نہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور نہ کسی قسم کی کمی آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کشادہ ہو جائے تو اس کے لیے بہترین عمل صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہر مسلمان کو وہ عقائد اپنانے اور وہ عمل کرنے کی ہمت دے جن پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر گمراہی اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔